السلام علیکم، میں ہوں کاوش میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ۔ کراچی اور حیدرآباد میں ایک بار پھر کورونا وبا پنجے گاڑنے لگی۔ پاکستان کو ممکنہ طور پر کورونا وبا کی چھٹی لہر کا سامنا ہے۔ کورونا پابندیوں کے حوالے سے ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے زائد ہو گئی ہے۔ کمشنر کراچی سے درخواست کی گئی کہ ماسک پہننا اور سماجی فاصلے کو لازمی قرار دیا جائے۔ انڈور تقریبات 300 اور آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 لوگوں کو آنے دیا جائے۔ شاپنگ مالز، جیمز، مزارات میں داخلے سے قبل لازمی ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ماہر صحت ہیں سیمی جوانی صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک بار پھر کورونا وائرس جو ہے وہ پنجے گاڑنے لگا ہے، کیا کون سی لہر رہی ہے؟ اومیکرون وبا ہے یا اس کی ذیلی شاخیں ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اومیکرون کی ویریئنٹس ہیں، سب ویریئنٹس ہیں BA4 اور BA5، اور عام طور پہ اس وقت تو یہی نظر آ رہی ہے، لیکن اور بھی میوٹیشنز ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف یہی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی 5 لہریں آ چکی ہیں ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں، اور اب وقت آ گیا کہ پھر SOPs پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کووڈ کہیں گیا نہیں تھا، کووڈ یہیں پر تھا اور ہم سب کے درمیان میں موجود تھا۔ صرف ہم نے لاپرواہی کرنا شروع کر دی اور بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے بالکل ماسک اتار دیے، سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا، ہاتھ وغیرہ نہیں دھوتے تھے، اور اتنی مشکلات پڑ گئی لوگوں پہ کہ ادھر سے توجہ ہی ہٹ گئی۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ پھر سے اس بات پر توجہ دی جائے، کیونکہ اب اگر یہ بیماری ہوئی، لوگوں نے ویکسینیشن اپنے کرائی ہیں، 2 ویکسینز لگوائے ہیں، کسی نے تیسری ویکسین کا بوسٹر شاٹ نہیں لگوایا۔ ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگوائیں جلدی وہ لوگ جنہوں نے نہیں لگوایا، اور میرے خیال سے ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ اسی طرح کر لیں، اور یہ جو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں نا گھروں سے باہر نکلنے کی، ان کو بھی فی الحال مؤخر کر دینا چاہیے۔ یہ جو بہت زیادہ شادیوں میں اور فنکشنز اور تقریبات میں لوگ حصہ لے رہے ہیں، اس وقت اس کو ذرا کم کر دینا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ بالکل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کارڈ چیک کریں، ویکسینیشن کارڈ چیک کریں، لوگ جھوٹے سچے ویکسینیشن کارڈ بنا لیتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ساری صورتحال کو جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہی ہیں، اس وقت اسپتالوں پر کیا دباؤ ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کراچی اور حیدرآباد میں کووڈ کا جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے۔ اس وقت اسپتالوں پہ تو اتنا دباؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الحمدللہ کچھ کسی قسم سے یہ مائلڈر وائرس ہے، تو اس لیے ابھی تو ہسپتالوں پر دباؤ نہیں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ اگلے چند ویکس کے اندر دباؤ ہو جائے، تو اس سے ابھی سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے ہسپتالوں کو، اور ابھی سے ہی کاوشیں شروع کر دینی چاہیے۔ پچھلی دفعہ صوبہ سندھ NCOC بہت متحرک تھے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، تو میرے خیال سے اس وقت بھی NCOC کو دوبارہ سے ایکشن میں آنا چاہیے، اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری سے کنٹرول جو ہوتا تھا وہاں سے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور پھر سے ایک دفعہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وبا ہم پر قابو نہ پا سکے۔ میڈم اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کووڈ میں جب تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا تھا تو صوبائی اور وفاقی حکومتیں فیصلے کرتی تھی۔ اس وقت تو آپ یہ بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہے؟ سندھ کے دیگر شہروں کی طرف علاقے نا بالکل اربن علاقے، اربن علاقوں میں ہمیشہ تیزی سے وبائیں پھیلتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تنگ جگہیں ہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، لوگوں کے تنگ گھر ہیں، تقریبات بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ گاؤں میں اور دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دور دور فاصلے سے بیٹھتے ہیں، کھلی جگہ میں بیٹھتے ہیں، یہ شہروں میں نہیں ہوتا، اس لیے کراچی اور یہاں پہ آمد و رفت بھی لوگوں کی زیادہ ہے، دوسرے جگہوں سے بھی آتے ہیں لوگ، ٹریول کر کے بھی بہت آتے ہیں، تو کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وبا بہت زیادہ تھی، اور اس دفعہ بھی وبا جو ہے اگر زیادہ ہوئی تو انہی 2 شہروں میں اور کچھ اربن ایریاز میں زیادہ رہے گی، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے یہاں پر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اور ہاسپٹلس کو خاص طور پہ تیار ہونے کی ضرورت ہے۔
MCOC को भी दोबारा वफाकी हुकूमत ने फाल कर दिया है, तो आप अब क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो है वो DG हेल्थ सिंध ने कमिश्नर कराची को ये खत लिखा है जिसमें पाबंदियों की सिफारिश की गई है? आपको लगता है कि इस नहज पर तो जाहिर है कि अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा माजी एक रहा है कि जब कुछ केसेस रिपोर्ट होते थे तो हम ध्यान नहीं देते थे और फिर वो केसेस मल्टीप्लाई हो जाते थे और फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ते थे। तो अभी DG हेल्थ ने ये खत लिख दिया कमिश्नर कराची को और उसमें ये सिफारिशात कर दी है कि भाई कराची में जो कोविड की शरह है वो 10% से क्रॉस कर गई है और अब पाबंदियां लगा देनी चाहिए, कम अज कम मास्क पहनना, समाजी फासला रखना, इंडोर आउटडोर तकरीबात के हवाले से बात की जा रही है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, उन्होंने बिल्कुल मुनासिब बात की है। मेरे ख्याल से ये बहुत मुनासिब इकदाम हैं जो करने ज़रूरी हैं। उन्होंने और कोई बड़े इकदाम करने की बात नहीं कही। ये आम फहम ज़बान में जो हम समझते थे, हमारे लोगों को समझाया जाता था, यही इकदाम करने ज़रूरी हैं। इसी से कोविड पर हम रुकाव किसी तरह का इख्तियार कर सकते हैं। अदरवाइज कोविड एक दफ़ा हाथ से स्लिप होने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी एक और बात है कि मैं समझती हूँ कि टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग की कैपेसिटी, लोग टेस्ट नहीं कराना चाह रहे, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाह रहे और मेरे ख्याल से अब लोग एडमिट ही नहीं करना चाह रहे कि उनको कोविड हुआ है। तो अब टेस्टिंग कैपेसिटी को दोबारा से बढ़ा देना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि अगर कोविड हो रहा है तो वो आइसोलेट हो जाए। और अब भी आइसोलेशन, वैसे तो खैर दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती, 5 डेज की आइसोलेशन कह रहे हैं इस वाली वबा में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी 7 से 10 दिन के अंदर आइसोलेटेड रहें तो बेहतर होगा। मैडम, ये कितना फैक्टर है? इससे पहले हमने ये देखा कि कोविड-19 में जो है वो जब मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आए तो हमने देखा कि ओमिक्रॉन वो वेरिएंट था जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलता था। तो अभी जो किस्में सामने आ रही है उसमें क्या ये फैक्टर है कि ये वबा तेजी के साथ फैल रही है? और एज फैक्टर क्या है? बच्चों में फैलाव ज्यादा है या बड़ी उम्र के लोगों में इसका फैलाव ज्यादा है? ये सब नहीं हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। हम यंग लोगों में भी देख रहे हैं, वो जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है उनमें भी हो सकता है, बूढ़ों में, बुजुर्गों में भी हो सकता है और हर किस्म के लोगों में हो सकता है। कोई मनाही नहीं है कोविड को किसी को भी होने में, लेकिन एक बात जरूर ख्याल करने की जरूरत है कि आप जब आपको फ्लू, कफ और इस तरह के सिम्टम्स हो तो आप पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि जैसे ही ये सिम्टम्स होते हैं उसके बाद बुखार हो जाता है। बुखार हो या ना हो, आइसोलेट कर लेना चाहिए और तीसरे दिन से अगर PCR कराएं, आमतौर पर वो पॉजिटिव आ रहा है 3 से 4 दिन तक, तो मेरा ख्याल से ये कराने की जरूरत है। और अब वो वक्त आ गया कि अभी भी हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ये नहीं फैलेगा, लेकिन और उस रफ्तार से नहीं फैलेगा। लेकिन अगर हमने अभी इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो फिर ये फैल सकता है और फिर ये ना हो कि हाथ से बात निकल जाए। ठीक है मैडम, अगर पाबंदियों के हवाले से हम बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए भी मार्केटें जो है वो रात 9 बजे बंद करवा दी जाती है। तो अगर मजीद कोविड के हवाले से भी अगर फैसले होने लगेंगे तो फिर आपको लगता है कि ताजिर बिरादरी इन फैसलों को तस्लीम करेगी और जो शहरी हैं वो इस फैसलों को तस्लीम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि वो मार्केट को फिलहाल बंद कराने की जरूरत है, इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में भी लोगों को इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जरूरी वक्त से तो बाहर निकलेंगे ही लोग, लेकिन जो जरूरी नहीं। मैडम कतई कलामी की माजरत, मैडम ईद उल अजहा के मौके पर हम देखते हैं कि लोग मंडियों का बहुत बड़ी तादाद में रुख करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कोविड-19 में जब ईद उल अजहा पर जाहिर है लोगों ने कुर्बानी तो की, तो मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स वहां पर कायम किए गए, लेकिन इस बार हमें वो देखने में नहीं आ रहा। तो अभी वक्त है कि सिंध हुकूमत फैसला करे और जो मंडियां हैं वहां पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, फैमिलीज भी जाती है, मुख्तलिफ एक फेस्टिवल का समा होता है, तो हमें उन तकरीबात को कम से कम। मेरी एक बात सुनिएगा, वैक्सीनेशन सेंटर अगर आप मंडियों के बाहर कायम कर भी दें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि आप इमीडिएटली वैक्सीनेट होकर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, एंटीबॉडीज बनने में कुछ वक्त दरकार होता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर्स वहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन करवा के लोगों को जाना चाहिए, मंडियों का रुख करना चाहिए और घर में 1 या 2 अफराद से ज्यादा लोग ना निकलें, रुख ना करें मंडियों का, इसलिए कि मंडियों में भी जाके बहुत जमे गफीर ना लगाएं, इसलिए कि
وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت کانگو بھی پھیل سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹکس وغیرہ ہوتے ہیں ان جانوروں میں, تو اس کے لیے بھی ہمیں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے اور جانوروں کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اسپرے اور فیومیگیشن ان کے ارد گرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میڈم, اگر ہم ویکسینیشن نہیں کر سکتے منڈیوں میں لوگوں کی تو کم از کم وہ ماسک پہننے کی تو تاکید کر سکتے ہیں نا کہ وہ ماسک تو کم از کم پہنیں. جی بالکل, فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں اور ہاتھ دھوئیں, اس سے بہت فرق پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کووڈ پھر انشاءاللہ اتنی تیزی سے پھیل نہیں سکے گا. لیکن اگر ان چیزوں کا احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. بالکل سیما جمالی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اگر لوگ احتیاط کریں گے تو یہ وبا ایک بار پھر اپنے خاتمے کی طرف جائے گی. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کراچی اور حیدرآباد ایک بار پھر مرکز نگاہ بن گیا کووڈ 19 کے حوالے سے. کراچی اور حیدرآباد میں کووڈ 19 کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے پابندیوں کی سفارش کر دی ہے. اسی حوالے سے ہم نے بات کی سیما جمالی صاحبہ سے, ہم نے ان سے ڈسکس کیا کہ ویسے ہی توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے سندھ حکومت نے مارکیٹوں کو رات 9 بجے بند کروانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب اگر کووڈ کے حوالے سے پابندیاں لگ جائیں گی تو پھر ہم لوگوں کو کیسے کنوینس کریں گے. تو سیما جمالی صاحبہ نے کہا کہ بالکل ہمیں مارکیٹیں اس وقت بند کروانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں ماسک پہننا جو ہے وہ اس کو لازمی قرار دینا چاہیے, جو بات ڈی جی ہیلتھ سندھ بھی کر رہے ہیں. تو ڈی جی ہیلتھ سندھ نے اس وقت خط لکھ دیا کمشنر کراچی کو اور اس میں انہوں نے پابندیوں کی سفارش کی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں کووڈ کی جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 10% سے کراس کر گئی ہے. انہوں نے کمشنر کراچی سے یہ درخواست کی ہے کہ ماسک پہننا اور سماجی فاصلے کو لازمی قرار دیا جائے. انڈور تقریبات میں 300 اور آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 لوگوں سے زیادہ افراد کو داخل نہیں ہونے دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاپنگ مالز, جیمز, مزارات میں داخلے سے قبل لازمی ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں. اس کے علاوہ خط میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں صرف 70% لوگوں کو اجازت دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے بقرہ عید کی آمد ہے, اس حوالے سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, فیملیز بھی ہوتی ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کہا سیما جمالی صاحبہ سے کہ کم از کم ویکسینیشن سینٹرز کو وہاں قائم کر دیا جائے کہ جو لوگ نہیں لگواتے, مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو منڈی سے واپس روک کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر مجمع اکٹھا ہوتا ہے, جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیل سکتی ہے, تیزی کے ساتھ پورے شہر میں سرایت کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی اور میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر منڈیوں میں جو ہے وہ سختی کرنی پڑے گی. ہمیں منڈیوں میں جو ہے وہ کم از کم ماسک کو ہمیں جو ہے وہ لازمی قرار دینا چاہیے. اسی حوالے سے مزید بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنے میزبان کاوش میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.